عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے شفاعت کا مضمون شروع کیا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ جس وقت لوگ صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، کچھ گر جائیں گے، کچھ پار ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر شفاعت کی باری آئے گی۔ ایک شفاعت ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی ہوگی، اور وہ شفاعت جو ہے وہ حساب کو شروع کرنے کے لیے ہوگی، حساب کو شروع کرنے کے لیے ہوگی۔ قیامت کے روز جو شفاعت جو لوگ کریں گے، جو لوگ شفاعت کریں گے، سفارشیں کریں گے، ان میں سے سب سے بڑی شفاعت اور سب سے زیادہ شفاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی، اور آپ کی پہلی سفارش جو ہوگی وہ حساب شروع کروانے کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد دوسری سفارش ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر نہیں کھلے گا۔ شفاعت کی تیسری قسم ہم نے ذکر کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 70,000 ہیں، اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہیں، اللہ عالم۔ تو یہ ایک کثیر تعداد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ چوتھی شفاعت جو ہے وہ ہے کہ جو لوگ جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو یا جن کو جنت میں بھیج دیا گیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ان کے درجے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی شفاعت جو ہیں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد 5ویں قسم جو شفاعت کی ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر گئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت۔ لمبی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ جس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی صفات کچھ ایسی سکھائے گا جو پہلے نہیں سکھائی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے اور ایک لمبا عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ فرمائیں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے جہنم میں دیکھیے کہ جن کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان سب لوگوں کو جہنم سے نکال لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام لوگوں کو جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال لیں گے، لیکن پھر آرام سے پھر بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کبریائی اور تعظیم وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او خردل من ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور دیکھیے کہ جہنم میں جلنے والوں میں سے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، خردل جو ہے وہ سرسوں یا رائی، یہ 2 الفاظ ہیں، ان میں سے کسی ایک چھوٹا سا جو دانہ ہوتا ہے، اتنا بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لیجئے، ان سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے ہاں حمد و ثنا اور تعریفیں اور پھر اللہ سے شفاعت کی اجازت چاہیں گے۔ پھر آپ کو کہا جائے گا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا جائے گا کہ من کان فی قلبہ ادنا مثقال ذرہ، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے دیکھیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو رائی کا جو سب سے چھوٹا دانہ ہے نا، اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے
تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیجئے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان فرمائیں گے اور اللہ سے اس شفاعت کی اجازت ملیں گے، شفاعت کی اجازت جو ہے وہ طلب کریں گے۔ تو پھر چوتھی دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کریں گے، آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب اذن لی من قال لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دے دیجئے جنہوں نے دل کے خلوص کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھا تھا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي، 4 قسمیں اللہ رب العزت اٹھائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کی قسم ہے، لَأُخْرِجَنَّ مَن مِّنْهَا مَن قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے اپنی عزت اور کبریائی اور عظمت جلالت کی قسم ہے جس نے لا الہ الا اللہ بھی خلوص دل سے پڑھا ہوگا ان سب کو میں جہنم سے آج آپ کی شفاعت سے نکال دوں گا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، اس کے ذریعے سے تمام جو ہے جن کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس میں سے یہ 5ویں قسم ہے۔ ایک چھٹی قسم ابن ابی الدنیا انہوں نے کتاب الاحوال اس میں ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور ابھی جہنم میں گرایا نہیں جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا اور وہ آپ سے درخواست کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو کہیں گے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے رب سے بات کر لینے دو۔ چنانچہ ان کو بھی جن کے بارے میں یہ کبیرہ گناہ والے مسلمان جن کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا ہوگا، جن کے بارے میں ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ یہ چھٹی قسم ہے۔ اور 7ویں قسم وہ قسم ہے جو کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ ابن کثیر نے امام طبری کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے اصحاب الاعراف کے بارے میں کہ جو لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچا مقام ہے، وہاں پہ اپنے نیکیوں اور گناہوں کے برابری کے سبب سے وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے امام طبری میں، فرماتے ہیں کہ السابق يدخل الجنت بغیر حساب، کہ جو تو بے شمار نیکیاں کرنے والا ہوگا وہ تو بغیر حساب کتاب کے، جیسے وہ 70,000 لوگ گئے تھے ویسے جنت میں چلا جائے گا۔ والمقتصد يرحمه اللہ، اور جو درمیانہ سا آدمی ہے اللہ اس پہ رحم فرما کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ والظالم لنفسه واصحاب الاعراف يدخلونها بشفاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ظالم اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہوں گے لیکن ہوں گے مومن، اور اسی طرح جو اصحاب الاعراف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی 8ویں قسم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کو جہنم میں جن کے بارے میں ثابت ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے جہنم میں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ان کے جہنم کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب آپ کے جو چچا تھے وہ آپ کے لیے بڑا آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑ پڑتے تھے، ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن ان کا آپ کا دفاع کرنا ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری وجہ سے ان کو جہنم میں صرف ایک ایسے مقام پہ رکھا گیا جہاں ان کے پاؤں کے نیچے صرف آگ کے کوئلے رکھے ہیں،
لیکن یغلی منہ دماغہ، ان کوئلوں کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ اگر میری سفارش نہ ہوتی لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو اللہ جہنم کے نچلے حصے میں ان کو پھینک دیتا۔ تو یہ ایک شفاعت جو ہے وہ جہنمیوں میں سے ابو طالب جو ہے ان کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہیں، ان کی جو سب سے بڑی شفاعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی شفاعت کی اجازت دے دیں گے، آپ کے بعد فرشتوں کو بھی شفاعت کی اجازت دے دیں گے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان کے، لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ ان کی شفاعت کامیابی سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، لیکن اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے، ان کو اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے ان کی اجازت دیں گے، پھر شفاعت کامیاب ہوگی، ورنہ فرشتوں کی شفاعت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور بھی اس میں جو ہے وہ روایات موجود ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے۔ تیسری شفاعت جو ہے پھر انبیاء کرام، جو دوسرے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے انبیاء ہیں، ان کی شفاعتیں جو ہے وہ انبیاء اپنی امتوں میں سے کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے، جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا میز اہل الجنت و اہل النار، جب جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، قامت الرسل فشفعوا، تو پھر رسول جو ہے وہ کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے، ان کو کہا جائے گا اذهبوا فمن عرفتم فی قلبہ مثقال قیرات من ایمان فاخرجوا، آپ جائیے، انبیاء کو کہا جائے گا جائیے جہنم میں دیکھیے، جو بھی مومن ہے نا، ہم اس کے چہرے پہ جہنم کی آگ کو ہم نے حرام قرار دے دیا ہے، اور جہنم میں وہ جل بھی رہے ہیں لیکن ان کے چہرے محفوظ ہیں، جن کے دل میں ایک قیرات کے برابر جو ہے وہ ایمان موجود ہے، اس کو نکال لیجئے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ایک مثقال ذرہ خردل، یعنی جو رائی جو ہے اس کے دانے کے برابر ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو انبیاء کے سفارش کے ساتھ ان کی امتوں میں سے ان کو بھی جہنم سے اسی طرح نکال لیا جائے گا۔ اسی طرح شفاعت کرنے والے چوتھی قسم شفاعت کرنے والوں کی، وہ مومنوں کی قسم ہے۔ وہ کون ہے؟ جو عام مومن ہیں، ان کی مومن بھی درجہ بدرجہ ہوں گے، درجہ بدرجہ ہوں گے، جیسا کسی کا ایمان اور عمل ہے ویسے ہی ان کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ جو ابھی میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اپنے امتیوں کو نکال لیں گے، تو پھر جو مومن ہے وہ اللہ رب العزت سے مناجات شروع کر دیں گے کہ یا اللہ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ یصومون معنا ویصلون ویحجون، کہ وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ لوگ تانے دیتے ہیں نا، لے حجاں دا کی فائدہ، روزیاں دا کی فائدہ، نہ کیتا تے نمازاں دا کی فائدہ۔ یہ نمازیں یہی چیز وہ واسطہ دیں گے کہ یا اللہ، یہ مومن جو ہے گناہ گار تھے، جہنم میں چلے گئے، لیکن ہمارے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جاتے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے، ہمارے ساتھ وہ حج کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اخرجوا من عرفتم، ان مومنوں میں سے جن کو تم جانتے ہو، جن کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہے، یہ 3-4 مراحل میں ان سب لوگوں کو، ان سے بھی جہنم سے مومنوں کی شفاعت سے نکال دیا جائے گا۔ اور مومن جو ہے وہ بعض مومن تو ہیں ان کے اتنے زیادہ جو ہے وہ مطلب اللہ رب العزت ان کو اجازت دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِن بنی تمیم، کہ میری امت کا ایک آدمی ایسا ہوگا کہ بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا، آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم سے زیادہ لوگوں کو وہ اپنی سفارش سے جنت میں لے جائے گا۔
کوئی ایسے مومن بھی ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيٍّ، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک آدمی ہوگا جو نبی تو نہیں ہوگا لیکن اس کی شفاعت کے ساتھ ربیعہ اور مضر، یہ بھی بڑے بڑے قبیلے تھے، ان دونوں قبیلوں کے جتنے افراد ہیں اتنے افراد کو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو بہت بڑے مومن تو نہیں ہوں گے لیکن مومن ہوں گے، وہ بھی ایک ایک دو دو تین تین بندوں کو اپنے ساتھ اپنی شفاعت کے ساتھ جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیشفع للرجلین والثلاثہ، کچھ بندے ہوں گے ان کو کہا جائے چلو 2 کی سفارش تم کر لو، 3 کی سفارش تم کر لو۔ اور اسی طرح سفارش کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی قسم شہداء کی ہوگی جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہوگی۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، کہ شہید کو اللہ کے ہاں 6 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ وَيَشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو جو اپنے ساتھ وہ جنت میں لے کے جائے گا، 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ انہی سفارشوں میں سے ایک چھوٹے بچے جو اس دنیا سے چلے گئے، اپنے بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلمین یموت 3 من الولد، کہ کوئی بھی مسلمانوں میں سے ایسا کوئی شخص جو ہے اس کے 3 بچے فوت ہو گئے، لم یبلغ الحنث، جو ہے وہ بلوغت تک نہیں پہنچے، نابالغ تھے، الا ادخلہم اللہ الجنہ بفضل رحمتہ ایاہ، تو ایسے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ اور کیسے بھیجیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے بچوں کو کہ تم جنت میں جاؤ، تم جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے لا حتی یدخل آباؤنا، جب تک ہمارے والدین جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی وہ پہلے والدین کو ان کی سفارش کریں گے، ان کو جنت میں داخل کروائیں گے اور اس کے بعد وہ خود جنت میں جائیں گے۔ اور بعض روایات میں 2 بچوں کا بھی آتا ہے کہ جس کے 2 بچے بھی فوت ہو جائیں، اور بعض روایات میں تو 1 کے لیے بھی خوشخبری موجود ہے۔ بعض میں ہے جنین، یعنی کہ جو بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو وہ اپنی ماں کو اپنی اس رگ کے ساتھ جس کے ساتھ کو خوراک ملتی تو اس سے کھینچ کے اس کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ بلکہ میں نے ایک جو بچے کا ذکر کیا ہے اس کی ٹائم نہیں ہے لیکن اختصار کے ساتھ ایک روایت میں ذکر کرتا ہوں۔ صحیح روایت ہے کہ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تو اپنے ساتھ نا ایک بچے کو لے کے آتے، وہ ساتھ اس کے کھیلتے رہتے، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ مسجد میں کسی بچے کو لے آتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی ساتھ نا ایسے لے آتے انہیں۔ تو کچھ دن نا وہ صحابی نہیں آئے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد آئے تو ان کے ساتھ بچہ نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تیرا بچہ کدھر ہے؟ کہنے لگے جی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں جانے کے لیے جس دروازے سے بھی جائے ہر دروازے پہ وہ بچہ تیرا منتظر ہو؟ اور کہنے لگے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے چلے جائے، جس دروازے کے سامنے جائے گا تیرا بچہ تیرا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوگا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ایمان کی حالت میں تو یہ بچے جو ہے یہ ان کے لیے سفارشی بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شفاعت کے باب میں ایک اہم بات کہ بعض اعمال اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شفاعت کا سبب بنیں گی، یعنی یہ جو شفاعت ہوگی یہ کن اسباب سے ہوگی اور کن اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ ایک تو ہے مطلق ایمان، لیکن بعض جو ہے وہ اعمال بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے کرنے سے شفاعت ملے گی۔ ان میں سے ایک تو ہے قرآن
کی تلاوت اور روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ مل کے آئیں گے اللہ کے دربار میں، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ کہے گا یا اللہ میری وجہ سے بھوکا رہا، وہ کہے گا یا اللہ میری وجہ سے سویا نہیں۔ دونوں شفاعت کرتے رہیں گے اللہ کے حکم سے یہاں تک کہ اپنے صاحب کو معاف کروا لیں گے۔ ایک ہے روزہ اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسری چیز جو ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد جو ہے یہ بھی شفاعت کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ، ایک بندہ جنتی ہوگا لیکن اچانک جنت میں اس کا درجہ کتنا بڑھا دیا جائے گا، وہ حیران ہو جائے گا کہ میرا حساب کتاب تو مکمل ہو گیا۔ وہ کہے گا انا لی ہذہ، یا اللہ یہ کہاں سے مجھے انعام ملا؟ پھر کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے بچے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجے جنت میں بڑھا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہائش اختیار کرنا۔ مدینہ کے اندر رہائش اختیار کرنا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے نا تو بہت سارے صحابہ ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ مدینہ میں آ کے بخار ہو گیا، اتنا سخت بخار ہوا کہ جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی ہوش جس سے بھول جائے۔ بڑے لوگ پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صبر علی لأوائها وشدتها کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، جو مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے گا روز قیامت میں اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ اب دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں مدینہ میں اگرچہ بہت سی سہولتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ سارے سعودی عرب سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ لوگ تھے جو کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے مدینہ جاتا ہے کہ میں مدینہ میں رہوں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، وہاں پہ وہ محنت کرتا ہے، سارے پیسے ٹیکس میں دے دیتا ہے، سارے اپنے کام میں پہ خرچ کر دیتا، اور پھر وہاں پہ مر جاتا ہے، کچھ نہیں بناتا، کچھ نہیں کماتا، تو یہ وہ شخص ہے جو واقعتاً روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یعنی مدینہ کی ہر قسم کی جو سختیاں ہیں، چاہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہو، نظام کی طرف سے ہو، وہ صحت کی طرف سے ہو، کسی قسم کے معاملات جو ہیں، جو بھی مدینہ کے جو سختی معاملات پہ یا مدینہ کی سختیوں پہ صبر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت جو ہے وہ فرمائیں گے۔ شفاعت کے اسباب میں سے پانچواں سبب ہے اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے وسیلہ کا سوال کرنا۔ وسیلہ ایک مقام ہے جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو ملے گا، جیسے کہ آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو پھر تم اس کا جواب دو، جو وہ کہتا ہے وہی تم کہو۔ ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرمائے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، یعنی اللہ سے سوال کرو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے لیے یہ دعا کی حلت لہ شفاعتی، اس نے میرے لیے شفاعت کی روز قیامت، میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح شفاعت کے اسباب میں سے ایک سبب اس دنیا میں اور بھی موجود ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے 40 موحد اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور وہ اللہ سے کہیں اللہ ہم شفاعت کرتے ہیں اس بندے کو معاف کر دے، تو ان 40 بندوں کی شفاعت کو قبول فرما کے اللہ رب العزت اس بندے کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہیں شفاعت کے اسباب، اللہ رب العزت ہمیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن دوسری طرف کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جو شفاعت کو روک دینے والے ہیں، اگر کوئی وہ گناہ کرے تو وہ سفارش کا مستحق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو شرک ہے۔
شرک جس بندے نے کر لیا وہ کوئی بھی عمل بڑے سے بڑا کرے، وہ اذان کے بعد وہ درود بھی پڑھے، وہ اذان کے بعد وہ وسیلہ کا سوال بھی کرے، جس کے عمل میں شرک موجود ہے حبط عملہ، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہباء منثورا ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سے خوش بخت ہوں گے جن کو آپ کی سفارش پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس شخص نے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مشرک بندہ یا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کی زبان پہ لعنت ہی لعنت رہتی ہے، ہر وقت لعنت، وہ جناب فلاں پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، سب سے زیادہ حکمرانوں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، میرے چھوٹے پہ لعنت، میرے بڑے پہ لعنت۔ جن بندوں کی زبان پہ لعنت کا لفظ جاری ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، لعنت کرنے والے روز قیامت نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی شہادت، کوئی گواہی قبول کریں گے اور نہ ان کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی۔ اور اسی طرح جو ظالم حکمران ہیں اور اسی طرح دین کے بارے میں بلا وجہ تشدد کرنے والا، یہ دو لوگ بھی شفاعت کے حق سے محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لا تنالہما شفاعتی، میری امت کے دو لوگ ایسے ہیں کہ وہ سفارش کے حق سے محروم رہیں گے۔ امام ظلوم غشوم، ایک ایسا حکمران یا امام یا سردار جو ظالم ہے اور خیانت کرنے والا ہے۔ وکل غال مارک، ہر وہ شخص جو دین میں غلو کرنے والا ہے اور حد سے گزرنے والا ہے اور لوگوں کو کافر بنانے والا اور کفر کے فتوے لگانے والا، یہ لوگ بھی شفاعت کے حق سے محروم رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام بری صفات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھی صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔